آپ کا ہوسٹ محمد خبیب معینی آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ایک نئے آج کا سوال انتہائی اہم ہے، یہ ذرا طویل ڈسکس کا حامل ہے، تو لیکن آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تسلی بخش جواب آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس جو سوال ہے پہلے وہ غور سے سنیں اور سماعت فرمائیں۔ سوال ہمارے پاس ہے کہ ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہوا تو کیوں ہوا؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ جہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ حنفی فقہ بنا، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ وجود میں آیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فقہ جو ہمارے سامنے ہے اور اس میں اختلافات ہوئے ائمہ کے درمیان، یہ کیوں ہوئے؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، سب سے پہلی بات ایک جو بنیادی ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو اختلاف ہے یہ احکام کے اندر موجود ہوتا ہے، اور احکام کی بھی دو اقسام علماء کرام نے کتب کے اندر درج کی ہیں۔ نمبر 1، منصوص احکام۔ منصوص احکام وہ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اندر صحیح سندن موجود ہوں۔ کتاب اللہ کے تواتر میں اور اس کے متواتر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن احادیث کے چونکہ درجات محدثین نے درج کیے ہیں، تو جو صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہو جائے، یہ دو چیزیں منصوص کہلائیں گی۔ اب اس میں حکم الگ ہوگا، اور دوسری جو قسم اس کی ہے غیر منصوص احکام، اس کا حکم الگ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ منصوص احکام کا حکم کیا ہے۔ جو احکام کتاب و سنت کے اندر صریحاً طور پر موجود ہوتے ہیں، ان میں کسی مفتی، کسی محقق، کسی مجتہد، کسی فقیہ کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ وہ صریحاً طور پر کتاب و سنت کے اندر واضح طور پر عیاں ہوتے ہیں، تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہ منصوص احکام کہلاتے ہیں اور یہ اس کا حکم ہے۔ اس کی ہم چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جس طرح کے وضو اور اس کا طریقہ کار۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح اور صریح طور پر سورۃ المائدہ کے اندر اس کا حکم اور طریقہ کار موجود ہے، لہٰذا اس کے کسی بھی امام کا، کسی مجتہد کا، کسی فقیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلیں تو تیمم اور اس کا طریقہ کار، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی مقام سے تھوڑا آگے چلیں تو واضح طور پر صریحاً طور پر کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح نمازوں کا فرض ہونا، اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کا فرض ہونا، اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمازوں کی تعداد کتنی ہے، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا فرض ہونا، جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ کا فرض ہونا، اور اسی طرح حج کا فرض ہونا، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی جو منصوص احکام ہیں، جس میں کسی فقیہ، کسی مجتہد، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح مزید اور بھی چیزیں ہیں جو منصوص احکام کے اندر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بنیادی عقائد، ہمارے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ شہادتین، شہادت یعنی اللہ کی وحدہ لا شریک ذات ہونے کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دینا،
اور حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابدیت، آپ کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا، اس میں کسی امام کا، کسی مجتہد کا، کسی فقیہ کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بنیادی ارکان کی بات کی جائے تو اس میں بھی کسی ائمہ کے درمیان اختلاف نہیں پایا گیا۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے فرض ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض اوقات اس کو ادا کرتے ہوئے اس کی ترتیب میں، اس کے طریقہ کار میں ذرا اختلاف موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آگے جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو اور معلوماتی ہونے جا رہی ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس غیر منصوص احکام۔ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ اجتہادی اور استنباطی احکام میں اختلاف موجود ہے، اور وہ بھی فقط اس لیے ہے کہ ہم قرآن و سنت کا درست فہم حاصل کر سکیں۔ نمبر 2 کہ جو معاملہ، جس معاملے میں ہمیں قرآن و سنت کی رائے درکار ہے، اس کی نوعیت کو ہم دیکھ سکیں، جانچ سکیں اور پرکھ سکیں، اس لیے اختلاف ہوتا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس معاملے کے اندر قرآن کی اور حدیث کی منشا کیا ہے، یہ ہم نے تلاش کرنی ہوتی ہے، اور یہ مجتہدین نے کیا، یہ فقہا نے یہ کام سر انجام دیے۔ اس کی میں ایک حدیث پاک سے مثال واضح کرنا چاہوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے نام سن رکھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے غلام، جب تم وہاں تشریف لے جاؤ گے تو ایز اے گورنر اگر لوگوں کے درمیان تم فیصلے کرنے لگو گے قاضی کے طور پہ، تو پھر فیصلہ کرنے کے لیے کس چیز کو بیس بناؤ گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں کتاب اللہ سے لوگوں کے درمیان فیصلے کروں گا۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے معاذ، اگر کتاب اللہ کے اندر صریحاً طور پر وہ مسئلہ نہ پایا تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر عرض کیا، میں آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے اور آپ کے فعل سے، یعنی کہ حدیث مبارکہ سے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کو اخذ کروں گا اور اس کا استنباط کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اس کے بعد پھر، لیکن خاموش نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن و سنت میں بھی صریحاً طور پر وہ مسئلہ نہ پایا تو نے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھوں گا اور اس پر اجتہاد کروں گا، اس پر مسائل کا اس سے استنباط کرنے کے لیے اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کرنا، قیاس کرنا اور اس سے مسائل کا استنباط کرنا، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابی کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوشی کا اظہار فرمایا اور اطمینانیت کا اظہار فرمایا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جو غیر منصوص احکام ہوتے ہیں، جہاں پہ اختلاف پایا جا رہا ہوتا ہے اور ائمہ اربعہ کے اندر اختلاف پایا گیا، اور ہم نے اسے ایک حوا اور ایک بہت بڑی چیز قرار دیا کہ یہ آخر ساری چیزیں ایک ہیں، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، سب کچھ تو ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو پھر اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ اختلاف جو ہے یہ بنیادی احکام کے اندر میں عرض کر چکا، اختلاف موجود ہے ہی نہیں۔ کسی فقیہ کا، کسی محقق کا، کسی مجتہد کا کوئی اختلاف نہیں ہے،
غیر منصوص احکام جو ہوتے ہیں، جو صریحاً طور پر کتاب و سنت کے اندر ہمیں نہیں ملتے، تو وہاں پہ اجتہاد کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر، اور قرآن و حدیث کے تابع رہ کر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر سمجھنے میں، مسائل میں کس طرح اختلاف آتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اصولی اختلاف۔ اجتہاد کے اصول یعنی مستنبط اور اخذ کرنے کے جو اصول تھے وہ ائمہ اربعہ کے ان 4 اماموں کے مختلف تھے، ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اصول وضع فرمائے اور ان اصول کی بنیاد پر آپ نے مسائل کا استنباط فرمایا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الگ سے اصول وضع کیے اور ان اصولوں کی بنیاد پر آپ مسائل اخذ کرتے رہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ میری بات کو سمجھتے جائیے گا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اصول وضع فرمائے اور ان کی بنیاد پر پھر مسائل اخذ کرتے گئے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ مثال کے طور پہ ہم چلتے ہیں کہ جب ہم قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمارے پاس 4 چیزیں دیکھنے کو، سننے کو کتب کے اندر ملتی ہیں۔ نمبر 1 ہم جائیں گے قرآن کی طرف، نمبر 2 ہم جائیں گے حدیث کی طرف، اس کے بعد ہم اجماع اور قیاس کی طرف جائیں گے، اجماع امت کی طرف جائیں گے۔ اجماع امت یعنی جو مسئلہ اخذ کر لیا گیا، جس کا استنباط کر لیا گیا اور اس کے بعد امت نے اس پر اجماع کر لیا، امت کے معتبر مجتہدین نے اس پر اجماع کر لیا، جمہور علماء کی جماعت نے اس پر اجماع کر لیا، تو پھر وہ مسئلہ کیا کہلایا؟ اجماع امت سے اخذ کیا گیا اور اس سے تصدیق کی گئی اس مسئلہ کی۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے فقہا گزرے جنہوں نے جو چوتھی چیز تھی جسے قیاس کہا گیا اس کو ہی درست نہیں مانا، قیاس کو ہی ان کے نزدیک قیاس کرنا ہی درست نہیں ہے، جس طرح کہ امام ابو داؤد ظاہری علیہ الرحمہ، جب انہوں نے قیاس کو ہی درست نہ سمجھا تو پھر قیاس کی بنا پر جو مسائل اخذ کیے گئے، جن کا استنباط کیا گیا، تو وہ مسائل بھی ان کے مطابق درست نہ ہوئے۔ اب یہ بیسیکلی طور پر کیا تھا؟ یہ اصول کا اختلاف تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرسل روایت، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں امام جو تھے یہ مرسل روایت سے استدلال کر لیتے تھے۔ اب مرسل روایت کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں، وہ روایت جس میں تابعی، صحابی نہیں کہہ رہا، تابعی ڈائریکٹ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر دیتا ہے اور صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کون سی روایت ہوتی ہے؟ مرسل روایت ہوتی ہے۔ اب اس مرسل روایت سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مسائل اخذ کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مرسل روایت سے مسائل کا استنباط فرما لیتے تھے، یہ ان کے اصول کے اندر شامل تھا۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ مرسل روایت سے استدلال نہیں کرتے تھے۔ اب جتنی بھی مرسل روایات جن سے امام ابو حنیفہ نے اور امام مالک نے استدلال کیا، مسائل اخذ کیے، وہ جتنے بھی مسائل اخذ ہوئے امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو وہ قابل اعتبار نہ سمجھے گئے، کیونکہ ان کے اصول کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ مرسل روایت سے استدلال نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں بیسیکلی طور پہ کیا ہوا؟ اصول کا اختلاف ہوا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، انہوں نے مرسل روایات سے استنباط کیا مسائل کا، مسائل اخذ کیے، امت تک پہنچائے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان دونوں اماموں نے
مرسل روایات سے استنباط نہیں کیا۔ تو یہاں پر مسائل میں اختلاف پیدا ہو گیا نا، تو یہ کیا تھا؟ بنیادی طور پر ان کے اصولوں کے اندر اختلاف آیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو اختلاف ہے یہ صرف فقہاء کے درمیان ایسا اصولی اختلاف اسے کہا جاتا ہے، یہ نہیں تھا، یہ محدثین کے درمیان بھی چلا رہا۔ مثال کے طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حدیث جسے مرسل خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب تک ایک استاد سے جو شاگرد اپنے استاد سے روایت لے رہا ہے، جب تک اس شاگرد کی ملاقات استاد سے ثابت نہیں ہو جاتی تھی، ان کا زمانہ ایک تھا، اس ایک زمانے میں شاگرد کی ملاقات بھی استاد سے ثابت ہو اور وہ اپنے استاد سے روایت بیان کرے اور ملاقات بھی ثابت ہو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو لے لیتے تھے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ اگرچہ شاگرد امام اپنے استاد سے جو ملاقات ہے وہ قطعی طور پر ثابت نہ بھی ہو، امکانی لقاء موجود ہو، یعنی امکان ہو کہ اس کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ شاگرد جس استاد سے روایت لے کر آگے بیان کر رہا ہے، اب شاگرد کی امکانی لقاء اس کا ثابت ہو، قطعی ثبوت نہ بھی ہو، تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے روایت لے لیتے تھے، جبکہ امام بخاری جب تک کہ استاد اور شاگرد کی قطعی ملاقات نہ ثابت ہوتی تو آپ اس سے روایت نہیں لیتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جتنی بھی وہ روایات جو مرسل خفی کے تحت آئیں، وہ امام مسلم نے تو ان کو درج کیا، ان کو شامل کیا، ان کو لے لیا، لیکن امام بخاری نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ اصولی اختلاف تھا۔ یہاں کوئی کفر کی بات تو نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا تو اختلاف ایسا نہیں ہے کہ ہم اس اختلاف کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے مخالفت شروع کر دیں، جبکہ ان ائمہ کرام علیہ السلام نے آپس میں اختلاف تو کیا لیکن مخالفت نہیں کی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اصول کا فرق ہو جانا۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ استحسان ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے فقہ کے اندر، استحسان کو بطور ماخذ شریعت جانتے تھے۔ استحسان کی بنیاد پر آپ مسائل کا استنباط فرماتے تھے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صریحاً طور پر شریعت کے متضاد گردانتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من استحسن فقد شرع، جس نے استحسان کیا تو اس نے تو شریعت کا چہرہ ہی بگاڑ دیا۔ تو کیا ہوا کہ اب استحسان کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ایک قیاس کیا گیا اور قیاس کے بعد ہمارے پاس ایک نتیجہ حاصل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ فقیہ، وہ مجتہد کسی حکمت باطنی کے تحت اس سے صرف نظر کرتا ہے اور آسانی والا معاملہ جو ہے اس کو ترجیح دے دیتا ہے، تو یہ استحسان ہے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر روزہ ٹوٹنے کے لیے یہ ایک ضروری اور بنیادی چیز ہے کہ منہ کے اندر کوئی چیز اندر چلی جائے گی، حلق سے اتر جائے گی تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اب قیاس کا اصول یہ ہے کہ اگر مکھی منہ کے اندر چلی گئی، مچھر چلا گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا، قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیاس کی بنیاد پر اخذ کیے گئے مسئلہ پر عمل نہ فرمایا، بلکہ استحسان کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مکھی اور مچھر ایک ایسی چیزیں ہیں
جو جس سے رکاوٹ برتنا، جس کو روکنا یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، تو اس لیے آسانی والا معاملہ جو تھا اس کو ترجیح دی۔ اب یہاں پر بھی کیا ہوا؟ اصول کا اختلاف ہوا۔ چوتھے نمبر پر چلتے ہیں تو روایت کا اختلاف۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسائل اخذ کرتے تھے اور روایت لیتے تھے تو آپ وہ روایت لیتے تھے جو کہ جس کے جو راوی ہیں، اس روایت کو بیان کرنے والے راویوں کے اندر اگر فقاہت، سمجھ بوجھ، اگر فقاہت زیادہ ہوتی تھی تو وہ روایت کو لے لیتے اور اس کو ترجیح دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک روایت جو ہے رفع الیدین کے ترک کرنے کی، رفع الیدین جو نماز کے اندر کیا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ جو روایت ہے، یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، تو اس کو آپ نے ترجیح دی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقیہ صحابی رسول تھے، تو ہر اس روایت کو آپ لے لیتے جس روایت کو بیان کرنے والے راوی فقاہت کے درجے پر فائز ہوتے تھے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس روایت کو لیتے تھے؟ آپ معیار اور درجہ فقاہت کو نہیں بناتے تھے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو لیتے تھے جو مختصر واسطوں سے مروی ہوتی ہوئی پہنچی ہو، جس میں راویوں کی جو چین ہے وہ مختصر ہو اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلد ہی وہ پہنچتی ہو، تو وہ روایت آپ اس کو ترجیح دیتے تھے۔ یہاں کیا ہوا؟ صرف ایک اصول ان کا الگ تھا اور ان کا اصول الگ تھا۔ اب ان دو اصول الگ الگ ہو گئے اور مسائل بھی اب ان سے جو استنباط ہوں گے، جو مستنبط ہوں گے، تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہو جائیں گے۔ کتاب اللہ پر اضافہ یا تخصیص، اب یہ پانچویں چیز ہے، یہاں پر بھی اصول کا اختلاف ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کتاب اللہ پر یعنی قرآن پاک پر اضافہ کرنا ہے یا اس میں تخصیص یعنی خاص اگر کرنا ہے تو خبر واحد سے کتاب اللہ پر نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کو کسی مقام کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کے ساتھ، کسی بات کے ساتھ، خبر واحد کے ساتھ۔ اب خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ خبر واحد وہ ہے جسے غریب حدیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو متواتر کے درجے پر نہیں ہے، جو مشہور کے درجے پر نہیں ہے، جو عزیز بھی نہیں ہے، جس کو روایت کرنے والے کسی طبقہ میں ایک صحابی موجود ہوں۔ اب خبر واحد جو عزیز بھی نہیں ہے کہ جس کو کم از کم دو راوی روایت کرتے ہوں کسی طبقہ کے اندر، مشہور بھی نہیں ہے جس کو روایت کرنے والے تین ہوں اور متواتر بھی نہیں ہیں، تو خبر واحد کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب اللہ پر نہ اضافہ فرماتے اور نہ ہی خبر واحد کی بنیاد پر آپ کتاب اللہ میں تخصیص فرماتے تھے۔ جبکہ کیوں؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ یہ قطعی الثبوت ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثبوت ہے اس کا، اور جو خبر واحد ہوتی ہے اس کا تواتر کے ساتھ ثبوت نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ظنی الثبوت ہے۔ تو قطعی الثبوت پر ظنی الثبوت کی وجہ سے اضافہ اور تخصیص نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے تھے کتاب اللہ پر اگر اضافہ کرنا ہے تو آپ کو کم از کم خبر مشہور یا خبر متواتر کا ہونا ضروری ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح پانچواں
اصولی اختلاف ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان ہوا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اصول یہ تھا کہ آپ فرماتے کہ کتاب اللہ پر اگر اضافہ کرنا ہے یا کتاب اللہ کو کسی چیز، کسی بات، کسی مقام کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اس حدیث کی بنا پر خاص کیا جائے گا کتاب اللہ کو، یا اضافہ کیا جائے گا جو مشہور درجہ کی ہو، اور مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جس کو بیان کرنے والے راوی کسی طبقہ میں بھی کم از کم 3 ہوں۔ یا فرماتے تھے خبر متواتر ہو، خبر متواتر کی وجہ سے یا خبر مشہور کی بنا پر کتاب اللہ پر اضافہ کیا جا سکتا ہے یا اس کو خاص کیا جا سکتا ہے۔ خبر واحد جو کسی طبقہ میں بھی بیان کرنے والے راوی ایک ہوں، خبر واحد کہلائی، خبر واحد غریب بھی کہلائی، لہذا اس خبر واحد کی بنیاد پر کتاب اللہ پر اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور کتاب اللہ میں تخصیص بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی مثالیں لے لیں۔ مثال کے طور پر جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ کتاب اللہ پر اضافہ کے لیے اور کتاب اللہ میں تخصیص کے لیے خبر واحد بھی کافی ہے۔ مثال وضو میں نیت کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیت کو سنت قرار دیتے ہیں، وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے، جس طرح کہ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اسی طرح اپنے پاؤں کو دھو لو اپنے ٹخنوں تک۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس میں تو کہیں بھی نیت کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو مطلق طور پر فرمایا گیا ہے، جو وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا یہ فرض ہے۔ اور وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ بخاری شریف کی ہے، جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر بھی 1 ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، تو یہ وضو کرنا بھی ایک عمل ہے، تو عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوگا، تو نیت ہوگی تو عمل ہوگا، تو لہٰذا وضو کرنے سے پہلے نیت کا کرنا یہ فرض ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کتاب اللہ کے اندر ہم خبر واحد اس حدیث کی بنیاد پر اضافہ نہیں کر سکتے، کتاب اللہ میں تو صرف طریقہ کار بتایا گیا، اس میں تو نیت کا ذکر نہیں ہے، تو یہ اختلاف آیا۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، اور وہ کون سا اعتراض اور کیسا اعتراض؟ وہ یہ آپ سے اعتراض یہ کیا گیا کہ تیمم میں پھر امام ابو حنیفہ نیت کرنے کو فرض کیوں قرار دیتے ہیں؟ وضو میں آپ فرماتے ہیں نیت کرنا سنت ہے، تیمم میں نیت کرنے کو فرض کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ یوں دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، خود بھی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پانی چونکہ پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت اور صفت رکھتا ہے، اس لیے اگر نیت نہ بھی کی جائے، پانی سے کوئی چیز دھو لی جائے، پاک کر لی جائے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ماء طہورا، پاکیزہ اور پاک کرنے والا پاک پانی قرار دیا ہے، لہذا اس میں صفت موجود ہے نیت نہ بھی کی جائے۔ جبکہ اس کے برعکس
جب تیمم کیا جاتا ہے تو تیمم پانی سے چونکہ نہیں ہوتا، وہ مٹی سے ہوتا ہے، تو مٹی سے کیا گیا تیمم اس کے لیے نیت کرنا فرض ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مٹی ہے اس کے اندر ایسی کوئی صفت اللہ نے رکھی نہیں ہے جو پاک کرنے والی ہو، لہٰذا ہم نے نیت کر کے پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو خاص کرنا ہے کہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر صفت پہلے سے موجود ہے، ماء طہورا ہے، اس وجہ سے نیت کرنا ضروری نہیں، اور جو مٹی ہے اس میں ایسی کوئی صفت موجود نہیں جو پاک کرنے والی ہو، لہذا وہاں پہ نیت کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہمارے پاس ہے وضو کے اندر ترتیب رکھنا، کہ پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، پھر چہرہ دھونا ہے، اور پھر اپنے یہ پوری ترتیب رکھنا۔ اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ وضو میں ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ فرض ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، یہ فرض ہے، اور حوالہ دیتے ہیں ابدا بما بدا اللہ بھی بدا اللہ تعالی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی ابتدا کرو، حدیث پاک میں آیا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء کو بنایا ہے، اس کی ترتیب رکھی ہے۔ یہ حدیث پاک کی روح سے آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ جو قرآن پاک میں ترتیب بیان کی گئی ہے نا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، آخر میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وَأَرْجُلَكُمْ، یہاں پر جو واو آیا ہے یہ مطلق جمع کرنے کے لیے آیا ہے۔ کس کو جمع کرنے کے لیے؟ وجوہکم، پہلے چہرے کا ذکر، پھر ہاتھوں کا ذکر، اس کے بعد ہاتھ ہیں، اس کے بعد پلس ہو گیا، اور پھر پلس ہوئے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسَكُمْ، یہ سروں کا مسح کرنا پلس ہوا، جمع ہوا اس کے اندر، پھر آخر میں جمع کیا گیا وَأَرْجُلَكُمْ، یعنی یہ مطلق جمع کرنے کے لیے ہے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ اور آپ اس کی ایک دلیل دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے یا فرض ہے تو یہ بتایا جائے ایک شخص جو ندی کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے اور باہر نکل آتا ہے اور اس کا وضو ہو گیا، تو کیا اس شخص نے ترتیب کا خیال رکھا؟ تو جواب ملتا ہے نہیں۔ اگر اس کا مطلب ہوا کہ ترتیب کا خیال رکھنا یا ترتیب کے ساتھ کرنا یہ فرض نہیں ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث خبر واحد سے اضافہ کیا اور خبر واحد کے ساتھ خاص کر دیا کتاب اللہ کو اور ترتیب کو فرض قرار دیا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خبر واحد سے اضافہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ میں مطلق واو جمع کرنے کے لیے آیا ہے، ترتیب یہاں پر ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ترتیب کے لیے آیا ہے۔ تیسری اور آخری مثال، یہ انتہائی اہم ہے، آپ احباب نے بھی یہ مسئلہ سن رکھا ہوگا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہ کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل سنیں، آپ کا اصول وہی رکھیں، کتاب اللہ پر آپ نے خبر واحد سے اضافہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ المزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم میں سے جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے وہ تلاوت کرو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں مطلق تلاوت کا کرنا، قرات کرنا یہ فرض ہے، جبکہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے برعکس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مطلق قرات کرنا، اس کو خاص کیا آپ نے ایک حدیث کے ساتھ، اس قرآن پاک کی آیت کو خاص کیا
وہ شروع والا قاعدہ ذہن رکھیں، آپ کتاب اللہ کو خاص کر دیتے تھے، اس کے ساتھ خبر واحد کی وجہ سے اس کو خاص کر دیتے تھے۔ یہاں پر بھی جو قرآن کریم تھا اس میں تو مطلق طور پر قرات کا حکم تھا، لیکن امام شافعی نے اپنے اسی اصول کو امپلیمنٹ کیا اور خبر واحد کو اٹھایا اور خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر تخصیص کر دی، کتاب اللہ کو خاص کر دیا۔ اور وہ خبر واحد حدیث کیا لائے؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ نے خاص کیا فقرؤ ما تیسر من القرآن کے ساتھ، اور اس بنیاد پر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو فرض قرار دیا کہ جو کوئی نہیں تلاوت کرے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک آپ کو عرض کی گئی، یہ حدیث پاک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں 247 نمبر پر۔ اور چھٹے نمبر پر ہمارے پاس جو آتا ہے، یہ اختلاف کیوں ہوتا تھا؟ یہ مسئلہ کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے، انسان ہے، مسئلہ کو جب سمجھا جاتا ہے تو بھی اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ کسی نے کسی اینگل سے سمجھا، دوسرے نے دوسرے اینگل سے سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر دور حاضرہ کے اندر اگر مثال لی جائے تو انشورنس، بیمہ پالیسی۔ اب اس دور کے اندر کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اور بیمہ پالیسی انشورنس ناجائز ہے اور حرام ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر سود اور جوا کی ایک صورت موجود ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جو کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سود اور جوا کی ایک کیا ہے، صورت موجود ہے، جس وجہ سے انشورنس کروانا، بیمہ پالیسی یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ ایسا بھی علماء کا ہے جو کہتے ہیں کہ اس میں یہ صورتیں نہیں پائی جا رہی، لہٰذا بیمہ پالیسی اور انشورنس کروانا یہ جائز ہے، یہ درست ہے، ایسا بھی طبقہ ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے، یہاں جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ تو جب مسئلہ سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر یہ اختلاف ایک اختلاف ہی ہے، یہ مخالفت نہیں ہے۔ اور یہ حرف آخر بھی نہیں ہوا کرتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ حرف آخر ہونے کے لیے وحی الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اس بات کے ساتھ قول، فعل، عمل موجود ہو تو وہ ہمارے لیے حرف آخر ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی کا قول بھی ہمارے لیے حرف آخر کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ماحول، بیک گراؤنڈ، تجربہ میں اختلاف کی بنیاد پر، مثال کے طور پر مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ ایک حدیث پاک موجود ہے، 391 نمبر اس کا درج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی دو کلوں کے بقدر ہو تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجاست کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ پانی کا رنگ، ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ یعنی دو کلوں کے برابر اگر پانی ہو تو اس میں نجاست گر جائے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اب ایک ورڈ یہاں یوز ہوا ہے دو کلوں کا۔ اب کلوں سے کیا مراد ہے اور کتنا پانی مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو کلوں کے برابر پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ معاملہ نہ ہو۔ تو یہ دو کلوں سے مراد کتنا پانی؟ اب یہاں اپنے علاقے کے مطابق، اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق، اپنے تجربہ کے مطابق مختلف فقہا نے اس دو کلوں سے پانی کی مقدار مختلف لی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ عراق میں رہتے تھے، دجلہ و فرات سے واقف تھے، اور پانی جو ہے وہ اس کی قلت نہیں تھی پانی کی، تو آپ نے لیا کہ پانی کا اتنا بڑا حوض ہو
کہ ایک طرف سے پانی کو ہلایا جائے اور لہر پیدا کی جائے اور وہ لہر دوسرے کونے تک نہ پہنچے، تو ان 2 کلوں سے مراد اتنا پانی ہے جس کو کہا گیا ہے 10x10، ٹھیک ہے، کا حوض مراد لیا ہے 10 فٹ بائی 10 فٹ کا حوض ہو، تو اتنا حوض وہ بڑا ہو کہ ایک طرف سے لہر پیدا کی گئی اور دوسری طرف وہ لہر نہیں پہنچی، تو اتنے پانی میں اگر نجاست گرتی ہے وہ اس وقت تک سارے کا سارا پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ جبکہ مدینہ کے اندر رہنے والے فقہا نے ان 2 کلوں سے مراد کچھ اور لیا، اور انہوں نے سے مراد لیا کہ وہاں چونکہ پانی کی قلت تھی تو انہوں نے کہا کہ 2 مٹکے جو ہیں پانی کی ہوں، تو 2 کلوں سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جعفری فقہا جو ہیں ان کی اگر مقدار نکالی جائے تو وہ 377 کلو گرام پانی مراد لیتے ہیں، اس سے مراد اتنا پانی کی مقدار ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اپنے تجربہ کی بنیاد پر، ماحول کی بنیاد پر جو ہے وہ مختلف مسائل سامنے ہمارے آئے، یہ بھی کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا۔ آخری ہمارے پاس جو چیز ہے جو ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہوا وہ یہ ہوا کہ بعض اوقات قرآن پاک کے اندر جو معانی استعمال ہوئے، احادیث کے اندر معانی استعمال ہوئے، جسی طرح ابھی ہم نے مثال پڑھی کلوں کی، اب کلوں کی چونکہ حدیث پاک کے اندر وضاحت نہیں فرمائی گئی کہ اس سے مراد کتنا پانی ہے، تو ہر فقیہ نے اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے اس سے مراد لے لیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر بے شمار ایسے غریب کلمات موجود ہوتے ہیں جن کی وضاحت جو ہے وہ نہیں موجود ہوتی، تو جب استنباط کیا جاتا ہے، جب اجتہاد کیا جاتا ہے تو اس وقت سمجھنے میں فرق لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک ہی ورڈ سے کوئی مراد ایک فقیہ ایک رائے مراد لے رہے ہوتے ہیں تو دوسرا اس سے دوسری مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 228 ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور جب متعلقہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی عدت مکمل کریں، ثلاثۃ قروء، کتنی؟ 3 قروء تک۔ اب قروء سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قروء سے مراد لیتے ہیں حیض، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قروء ان سے مراد لیتے ہیں طہر، یعنی جو پاکی کے دن ہوتے ہیں وہ مراد لے رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حیض کے دن زیادہ سے زیادہ کم و بیش 10 بتائے گئے ہیں وہ مراد لے رہے ہیں۔ اب یہ ظاہری طور پر تو ایک اختلاف نارمل سا لگتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ اختلاف جو ہے یہ بڑی سخت صورت بھی اختیار کر جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو طلاق ہو گئی 1 جنوری کو، اب اس کی جو عدت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق 30 مارچ کو اس کی عدت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اسے مراد حیض لیا تھا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 20 مارچ کو ختم ہو جائے گی اس کی عدت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طہر مراد لیا نا، پاکی کے دن مراد لیا، تو 20 مارچ کو ان کی عدت ختم ہوگی۔ اب جو خامد ہے وہ فوت ہوا ہے 25 مارچ کو، تو فقہ حنفی وراثت میں حقدار ہے، جبکہ بقول امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عورت کی عدت ختم ہو چکی۔ تو یہاں پر جو اختلاف ہوا یہ معانی کے سمجھنے میں ہوا، تو افہام و تفہیم کا یہ اختلاف شروع سے چلتا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اس طرح اختلاف ہو جایا کرتا تھا، تابعین کے درمیان ہو جایا کرتا،
تبا تابعین کے درمیان ہو جایا کرتا، جس طرح اب ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ ان اماموں کے درمیان، ائمہ کے درمیان اختلاف بھی ہوا مجتہدین کے درمیان، اور وہ کس بنیاد پر ہوا؟ کبھی اصول کی بنیاد پر ہوا، کبھی مسئلہ کی نوعیت کو سمجھنے کی بنیاد پر ہوا، کبھی وہ جناب اپنے بیک گراؤنڈ اور تجربہ کی بنیاد پر کہ مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوا، تو کبھی جناب وہ اپنے اصول کی بنیاد پر ہوا۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اس سے مسائل کا استنباط ہوتا رہا اور نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز کے اندر دعا گو ہوں خالق کائنات آج کی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔